نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں اور موج کرتے رہیں۔ پچھلے دنوں ہمارے مرشد صاحب جناب محمد نسیم احمد صدیقی صاحب فرما رہے تھے، انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات فرمائی تھی کہ سمندر اور قلندر میں کوئی فرق نہیں۔ تو اس بات پہ میں نے کافی غور کیا، سمجھنے کی کوشش کی، اور جو دو چار چیزیں میری سمجھ میں آئی ہیں وہ آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ گنا جائے تو 2.5 لوگ بنتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد اور جو دیگر اولیاء ان کے بعد اس میں یہ مقام آتا ہے، خصوصاً حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد یہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، صحابہ کا مقام یہ بہت بلند ہے، یا تو ہم ان کے مقام کو، کوئی بھی ولی صحابہ اور اہل بیت کے مقام کو چھو نہیں سکتا۔ تو یہ تو ہو گیا کہ جی مقام کیا ہے، اور لیونگ سٹائل کیسا ہے قلندر کا۔ قلندر کا وہ لیونگ سٹائل ہوتا ہے جب نعمت اور مصیبت کا فرق مٹ جاتا ہے، یعنی نعمت میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور صبر کرنا ہے کہ اس نعمت کے ملنے پہ انسان آپے سے باہر نہ ہو جائے۔ اسی طرح جب کوئی مصیبت آنی ہے اس پہ بھی شکر ادا کرنا ہے کہ اس سے بڑی مصیبت نہیں آئی، یا اس مصیبت کوئی آئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے یاد تو کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی یاد کیا ہے، کچھ نہ کچھ بھیجا ہے، کوئی گفٹ بھیجا ہے، یہ مصیبت بھی ایز اے گفٹ بھیجی ہے، اس پہ شکر ادا کیا جائے۔ اور کہتے ہیں کہ جی جو مصیبت ہوتی ہے اس میں اولیاء کرام مصیبت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور نعمت میں صبر کرتے ہیں، یعنی الٹا ہو جاتا ہے۔ یہ لیونگ سٹائل ہوتا ہے، اور یہ لیونگ سٹائل ہوتا ہے۔ ویسے تو آپ کسی طرح سے بھی عبادت کریں تو جائز ہے، کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کرنی چاہیے، جنت کے حصول کے لیے عبادت کرنی چاہیے، دوسروں سے نیکیوں میں سبقت لے جانے کے لیے عبادت کرنی چاہیے، کمپیٹ کرنا چاہیے، جہنم سے بچاؤ کے لیے، عذاب قبر سے بچاؤ کے لیے عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن اس سے جو اعلیٰ مقام ہے، سب سے اعلیٰ مقام یہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں کہ وہ لائق عبادت ہے۔ That's it۔ اور بالکل اس طرح جس طرح یہ چرند پرند جمادات، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے اور آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، یعنی جو کچھ زمین میں ہے، زمین تو ایک ہی ہے نا، ہماری ارتھ جس پہ ہم رہتے ہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ اب ہم سمندر کی بات کر رہے ہیں، سمندر بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، اور کتنا بڑا ہے سمندر، اور اس میں کتنی تسبیح کی جا رہی ہوگی یہ آپ سوچ لیں۔ تو یہ بھی ایک بات آ جاتی ہے کہ 75% جو ارتھ کا جو ہے ایریا، وہ تو
رقبہ وہ سمندر نے آکوپائی کیا ہوا ہے. اور اگر آپ یسبح للہ ما فی السماوات والارض دیکھ لیں تو 75% تسبیح یہ سمندر کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک کامنالٹی ہوگی نا سمندر اور قلندر میں، کہ قلندر بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا رہتا ہے، سمندر بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا رہتا ہے، اور بہت زیادہ کرتا ہے، کیونکہ 75% کام سمندر کر رہا ہے اللہ کی تسبیح والا. قلندر بھی 75% جو ہے وہ قلندر ہی کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اس میں اگر کلندر کو لائف سٹائل دیکھا جائے تو اس میں کوئی بھی مرد مومن سلف صالحین کی پیروی کرنے والا جو بھی ایک نیک مسلمان ہے، عباد اللہ صالحین، سب آ جاتے ہیں کہ وہ کلندرانہ لائف سٹائل کو اپنا سکتے ہیں اور اپناتے ہیں. جو بھی انسان شکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو اس کے لیے بڑھا دیں گے. تو یہ ہے کہ جی یہ جو کلندر کا کانسیپٹ کہہ رہے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کرتا ہے کہ وہ لائق عبادت ہے. تو ایک مقام آتا ہے کہ جس میں انسان کو نہ کوئی جنت کی آرزو ہوتی ہے اور نہ کوئی جہنم سے بچنے کا خوف ہوتا ہے. ہاں خوف ہوگا تو محبوب کی، اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے استاد کی، اپنے ماں باپ کی ناراضگی کا خوف ہوگا کہ بس میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ خوف ہوتا ہے قلندر کو، اس کے علاوہ تو کوئی خوف نہیں ہوتا. اسی لیے آتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ ان کو نہ کوئی خوف آتا ہے اور نہ وہ کسی چیز پر پریشان ہوتے ہیں. اور ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، یہ ہے کہ جی لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، کہ مصیبت جو ہے وہ اس لیے آتی ہے، ازل سے یہ لکھی گئی ہے لوح محفوظ میں کہ کس شخص پہ کیا مصیبت آنی ہے. تو وہ تو سارا کچھ لکھا جا چکا ہوتا ہے. تو آتی کس لیے ہے؟ اور وہ اس لیے کہ انسان اپنی اوقات میں رہے، کہ جب اس پہ کوئی مصیبت آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، مصیبت پہ صبر کرے اور مایوس نہ ہو جائے اور رب کو پہچانے. جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا ہی اپنی جو ہے وہ اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے ہے. کوئی ہے کوئی ویٹو پاور کرنے والا، کوئی اللہ تعالیٰ مجھے بار بار مصیبت بھیج کے اپنی طرف مبذول کرواتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ مبذول کرواتا ہے اپنی اٹینشن میری طرف، یعنی میری اٹینشن اپنی طرف ڈائیورٹ کرواتا ہے تو یعنی، اور جس طرح میں پہلے سلپ آف ٹنگ ہوئی کہ اپنی اٹینشن میری طرف ڈائیورٹ کرتا ہے، وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بھی توجہ ڈال رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ توجہ ڈالتا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور جب اللہ نے آپ پہ توجہ کی، آپ نے اللہ تعالیٰ پہ توجہ کی، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کی، تو بس رب مل گیا. پھر کیا ہے؟ تو یہی تو بات ہے کہ جی اسی لیے تو مصیبت پہ شکر کرتے ہیں جو قلندر حضرات ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، سلف صالحین کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، جو بھی ہیں وہ شکر کرنے والے اور صبر کرنے والے ہیں، اس لیے کہ مصیبت میں انسان آپے سے باہر نہ ہو جائے. اور وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جب اس پہ کوئی نعمت آئے تو وہ ایک دم آپے سے باہر نہ ہو جائے کہ جی بس اب تو نعمت آ گئی ہے تو جناب اپنی بڑائیاں بیان کرنا شروع کر دے گا کہ جی میں نے یہ کیا تھا، یہ ہر چیز کو سمجھتا ہے اپنی اچیومنٹ. میرا مصرع تھا کسی نظم کا، تو یہ کسی دن موقع ملا تو یہ نظم بھی سناؤں گا. تو یعنی اپنی ہر چیز کو اپنی اچیومنٹ سمجھتا ہے، یہ بات نہیں آنی چاہیے. تو اس پہ وہ جب کبھی مصیبت آئی ہوگی تو بعد میں جب اس پہ نعمت آئی ہوگی تو وہ سمجھے گا کہ یار مصیبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی اور نعمت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے اللہ تعالیٰ مصیبت ڈالتا ہے. اور مصیبت جون سی ہے وہ آتی اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی ہے، لیکن وہ لوح محفوظ میں ازل سے لکھی گئی ہوتی ہے. تو انسان تقدیر پہ ایمان رکھے تو کہ ایسا تقدیر میں ہونا تھا اور ایسا ہی ہوا، اور آئندہ کے لیے
तौबा की जाए और उन बातों से बचा जाए जिन बातों से अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाराज होते हैं। ये तो एक कलंदर का छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो मेरी समझ में आया। ना मैं कोई आलिम, ना कोई मुफ्ती, ना कुछ और, मुझे जो समझ में आएगी मैंने आपकी खिदमत में रख देना है। तो उसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जी अब समंदर और कलंदर में क्या कदर मुश्तरक है। एक कदर तो मैंने आपको बता दी कि जी समंदर जो है वो तस्बीह क्या बयान करता रहता है और 75% तस्बीह वो समंदर में ही बयान की जाती, क्योंकि 75% जो है वो जमीन का, बाकी इसके अलावा माफ समावात, उसमें तो फिर और चीजें भी आ जाती हैं, सितारे और फरिश्ते और जिन्नात और हफ्ता आसमान और सयारे सितारे, हर चीज। लेकिन अगर जमीन की बात की जाए तो इसमें तस्बीह का एक जो है वो कॉमनैलिटी है, समंदर, यानी एक चीज मुश्तरक है समंदर और कलंदर के बारे में। दूसरी बात यह है कि जो एक मर्द साले होता है, मर्द मोमिन होता है, वो पाक साफ रहता है। इसी तरह जो कलंदर है वो भी पाक साफ रहता है। यानी आपने उसमें कोई समंदर में गंदगी डाल दी है, समंदर इतना बड़ा है कि वो उस गंदगी को अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगा और वो गंदगी बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाएगी और समंदर फिर से पाक का पाक रहेगा। तो इस पे कोई असर नहीं होता, बल्कि पाक साफ रहता है। तो इस तरह हमें भी पाक साफ रहना चाहिए, बावजू रहना चाहिए और जाहिर और बातिन दोनों को पाक रखना चाहिए। बातिन पाक होगा तो जाहिर पाक होगा और जाहिर पाक होगा तो बातिन पाक होगा। तो जाहिरी और बातिनी दोनों तरह की सफाइयों का एहतमाम किया जाए। फिर जो बात है कि जी पहले तो मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूं कि समंदर भी अल्लाह ताला की मखलूक है और कलंदर भी अल्लाह ताला की मखलूक है। अल्लाह ताला के इज़्न के बगैर न समंदर कुछ कर सकता है और न कलंदर कुछ कर सकता है। अगर अल्लाह ताला चाहे तो कलंदर के हाथ पांव शल कर दे, कुछ नहीं कर सकेगी। ये अल्लाह ताला की अता करदा तौफीक होती है जिससे वो कुछ कर सकता है या खल्क़ खुदा में फैज़ बांट सकता है। इसी तरह समंदर, अगर अल्लाह ताला चाहे तो सूरज को नजदीक ले आए, सारा समंदर का पानी खुश्क, समंदर खत्म। तो ये अल्लाह ताला की तौफीक है। फिर उसके बाद अब ये बात तो पहले हमने क्रिस्टल क्लियर कर ली कि है तो अल्लाह ताला की तौफीक है, वरना कुछ भी नहीं। उसके बाद इस बात को बुनियाद बनाते हुए हम कहते हैं कि जी इस तरह समंदर है, उसके अंदर से भी रिज्क के खजाने मिलते हैं कि मछलियां और मगरमच्छ और पौधे, इन सब को रिज्क मिल रहा है समंदर के अंदर। इसी तरह कलंदर भी अल्लाह ताला से दुआ करता है, अल्लाह ताला से लौ लगाता है और अल्लाह ताला अपने रिज्क के खजाने लोगों पर खोल देते हैं। तो होता सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से है, इसमें कोई किसी किस्म का शिर्क का शायबा नहीं कि कलंदर कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह ताला ने उसको लोगों की रिज्क रसानी के लिए या फैज़ रसानी के लिए उसको मुंतखब फरमाया होता है। तो होता सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से। तो इसी तरह फिर जो समंदर है वो लोगों में फैज़ बांट रहा है, कि रिज्क बांट रहा है कि जी किसी को हीरे सीपियां मिल रही हैं, किसी को जो जहाज हैं वो उसके अंदर गुजर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो ये सब कुछ समंदर के जरिए हो रहा है। इसी तरह कलंदर भी जो है या सूफी है या साले मर्द साले है, सल्फ सालिहीन की पैरवी करने वाला एक शख्स है, वो भी इसी तरह से लोगों में फैज़ बांट रहा होता है। तो फैज़ किस तरह से वो बांट रहा होता है लोगों में
کہ جس طرح سے یعنی علم کی باتیں لوگوں کو بتاتا ہے، لوگوں تک اچھی باتیں لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور یہی ایک صوفی کا، ایک عالم کا، ایک مرد مومن کا فیض ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر وہ اس فیض کی تقسیم کرے۔ اور اس کے بعد جو سا ہے وہ سمندر جو ہے وہ بھی بالکل خاموش رہتا ہے، اور اسی طرح قلندر بھی خاموش رہتا ہے۔ تو اپنی وہ بڑائی نہیں بیان کرتا کہ جی میں سمندر ہوں یا میں قلندر ہوں یا میری وجہ سے کچھ ہو رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح جو ایک سمندر ہے اس کا بہت انتہائی وسیع ظرف ہوتا ہے، اور اسی طرح قلندر کا بھی ایک انتہائی وسیع ہوتا ہے ظرف۔ پھر علم کی تقسیم کرتا ہے قلندر جو دوسروں میں، اور اس علم کی تقسیم میں پھر یعنی لوگوں میں وہ ایک علم بانٹتا ہے۔ تو جس طرح سے یعنی علم کے خزانے کو لوگوں میں تقسیم کرے گا۔ پھر اس کے بعد جون سا ہے وہ نیکسٹ جون سا ہے کہ جی ایک تو پھر وسیع ظرف ہوتا ہے دونوں کا۔ سمندر بھی اپنے مقام کا پتہ نہیں دے گا کہ جی میرے اندر کتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں، سمندر خود کچھ نہیں کہے گا، سمندر خاموش رہے گا، لیکن جو دریا ہے نا وہ شور مچاتا جائے گا، شاں 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 شور مچاتا ہوا جائے گا۔ تو لیکن جو سمندر ہے وہ خاموش رہے گا، اور وہ اپنے مقام کا پتہ کسی کو نہیں دے گا۔ پھر وسیع ظرف ہے کہ اس میں آپ جو کچھ ڈال دو گے وہ برداشت کر لے گا اور ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ تو اتنا وسیع ظرف ہوتا ہے، اور اس کے باوجود وہ خاموش رہتا ہے۔ پھر ایک علم کا سمندر ہوتا ہے، اسی طرح قلندر جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی ایک علم کا ایک سمندر پایا جاتا ہے۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوتا ہے، دیا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کے علاوہ کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں کسی کا بھی علم جو ہے وہ ایک ذرے سے زیادہ نہیں ہے۔ تو ایسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بے انتہا ہے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، ہمارے مقابلے میں اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تو کسی کا علم بھی نہیں ہو سکتا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اسی طرح قلندر کا بھی بے انتہا سمندر کی طرح بے انتہا بے کراں اس کا علم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں وہ ایک ذرے کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر سمندر جو ہے وہ لوگوں کے راز کو راز رکھتا ہے، مخزن اسرار ہوتا ہے، اس کے اندر کتنے سارے راز چھپے ہوتے ہیں وہ نہیں کسی کو بتاتا۔ اب مثال کے طور پہ ٹائٹینک گیا، کوئی اور جہاز گیا، کوئی چیز ڈوبی، کچھ لوگ ڈوبے، کسی کا کچھ نہیں پتا۔ وہ ہر چیز کو راز ہی رکھتا ہے، چھپا کے رکھتا ہے، اور سب کچھ اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ یا آپ نے کوئی کسی سے بات کی ہے قلندر سے، تو وہ اپنے اندر وہ اس بات کو سنے گا، اپنے اندر سمو لے گا، اور اس کا کوئی نیگیٹو اثر نہیں لے گا۔ پھر قلندر ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اور سمندر میں بھی آپ صبر کی انتہا دیکھیں کہ کتنی ہوائیں چلتی ہیں، کتنی بارش ہوتی ہے، لیکن سمندر کا صبر اور شکر دیکھنے والا ہوتا ہے کہ وہ ہلکی ہلکی لہریں پیدا ہوتی ہیں، کوئی اتنی بڑی طغیانی نہیں ہوتی، بہت کم ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو اپنے اندر بالکل ہی ڈبو لے۔ تو صبر صرف قلندر کا اس وقت اور سمندر کا بھی اس وقت ٹوٹتا ہے جب شریعت کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہو۔ تو یعنی کہ
خلاف ورزی کی جا رہی ہو، احکام اللہ کی خلاف ورزی. مثال کے طور پہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور میں جب دین اکبری آیا تو وہ کھلم کھلا ایک شریعت کی خلاف ورزی تھی، اس کے خلاف وہ اٹھ کھڑے ہوئے. یا پھر سمندر کی جو ایک یعنی کہ ایک جلال جب آتا ہے یا ایک نگاہ جب سمندر ڈالتا ہے تو وہ قلندر کی ایک نگاہ سے جو جوق در جوق لوگ مجمع کا مجمع مسلمان ہو جاتا ہے. تو یہی حال اسی طرح کے سمندر کا بھی ہے کہ سمندر کی طغیانی بہت کم ہوتی ہے، لیکن پھر جب طغیانی ہو، جب جلال میں آئے تو پھر اس کے جلال سے بچنا چاہیے، لیکن جلال میں کم آتا ہے. زیادہ تر آپ جمال ہی دیکھتے ہیں، قلندر کا بھی سمندر کا بھی. اور مدد ایسے کرتا ہے جو قلندر ہو یا سمندر ہو، لوگوں کی ایسے مدد کرتا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ مدد کر رہا ہے، بلکہ بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے خلاف ہی کچھ کر رہا ہے. تو اب جتنی بارشیں ہوتی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کو وسیلہ بنایا ہوا ہے. بظاہر تو لگتا ہے کہ جی پہاڑوں پہ بارشیں ہو رہی ہیں، پہاڑوں سے پانی آ رہا ہے، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ نے سورج اور سمندر کو اس چیز کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، کیونکہ سورج کی روشنی سمندر پہ پڑتی ہے، اس کا جو پانی ہے وہ بخارات کی شکل میں اوپر اٹھتا ہے، اور جب اوپر اٹھتا ہے تو وہ پھر ایک واٹر سائیکل چلتا ہے، اور واٹر سائیکل میں پھر وہ جو پانی ہے وہ ایویپوریٹ ہو کے وہ پہاڑوں پہ پہنچتا ہے ہواؤں کی صورت میں، اور پھر وہ برستا ہے اور پھر دوبارہ آتا ہے اور خلق خدا کو فیض ملتا ہے. یہ ایسا سمندر کا فیض ہے جو کہ نظر نہیں آتا بظاہر، لیکن اس میں ظاہر ہے کہ سمندر کا بھی ہاتھ ہوتا ہے. اور فیض اور فائدہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. پھر جو ہے اس سب کے باوجود، ان سب فیض بانٹنے کے، رزق بانٹنے کے باوجود سمندر کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی. اتنی بارشیں ہوتی ہیں، اور جتنا سمندر دیتا ہے نا، جتنا وہ اتنا ہی واپس بھی آ جاتا ہے. جتنا ایویپوریٹ ہو رہا ہے پانی وہ واپس بھی آ جائے گا، اور جتنا آتا ہے اتنا ہی وہ ایویپوریٹ بھی کروا دیتا ہے. یعنی کہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اور جب آپ لوگوں کو کوئی رزق دے رہے ہیں تو آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ واپس آئے گا. تو سمندر کے اندر وہ سارا پانی دریا کی صورت میں واپس آتا ہے، اور بارش ہوتی ہے تو سمندر کے اندر وہ سارا پانی واپس آ جاتا ہے. پھر جو کچھ آتا ہے سمندر کے پاس وہ خرچ کر دیتا ہے اور اپنی ضرورت کے لیے کچھ رکھ لیتا ہے. تو کتنا دریا کا پانی آتا ہے، اس میں سے کتنا ایویپوریٹ ہو جاتا ہے، اور پھر کتنا وہ اور فیض اور رزق بانٹتا ہے سمندر کہ وہ اس کے اندر جو ہے وہ مچھلیاں اور آبی مخلوق اور کچھوے اور مگرمچھ اور سیپیاں اور جھینگے یہ سب اپنا رزق تلاش کر رہے ہیں. تو سمندر ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کو کچھ دے نا، وہ سب کا اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے سب کو وہ رزق کی تقسیم کر رہا ہوتا ہے. اور بے شک رازق اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی رزق دے رہا ہوتا ہے اصل میں. تو وہ پھر جو ہے وہ سارا کچھ پھر جا کے وہ پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے بارش کی شکل میں، پھر واپس آ جاتا ہے. تو ایک ہاتھ سے وہ لیتا ہے، دوسرے ہاتھ سے لوٹاتا ہے. تو اور پھر یہ آپ دیکھیے کہ جی فنا فی الشیخ کا کانسیپٹ بھی اس میں ملتا ہے کہ ایک جو دریا ہے وہ شور مچاتا ہوا آتا ہے اور اس کے بعد آ کے سمندر میں گر جاتا ہے اور اپنے آپ کو سمندر میں گم کر دیتا ہے. تو سمندر کا حصہ بن جاتا ہے، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. ظاہر ہے اس کی انڈیویجویلٹی اپنی جگہ قائم رہتی ہے، لیکن سمندر میں آ کے پھر سمندر کے اندر ضم ہو گیا. تو اسی طرح جو مرید ہیں وہ اپنے شیخ کے پاس آتے ہیں اور فنا فی الشیخ ہو جاتے ہیں، اور فنا فی الشیخ ہو کے
तो फिर वो शेख के अंदर अपनी ज़ात को समो देते हैं। तो होता सब कुछ अल्लाह ताला की अता से है और अल्लाह ताला ही की बरतरी है, अल्लाह ताला ही की रज़ा हमें तलाश करनी चाहिए और अल्लाह ताला के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। और खालिक अलग है, मखलूक अलग है। तो इवन फना फिल्ला में भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि फना फिल्ला के कॉन्सेप्ट में कि अल्लाह ताला जो है वो मोमिन का हाथ बन जाता है, उसकी आंख बन जाता है। इसके बावजूद, इस सारे फना फिल्ला के बावजूद जो है वो मखलूक मखलूक ही रहेगी, खालिक खालिक ही रहेगा। तो खालिक और मखलूक कभी उस तरह से इकट्ठे नहीं हो सकते फना फिल्ला के बावजूद। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर रखना है। तो इंशाल्लाह बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। तो अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो और मेरे लिए भी दुआ करते रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।